میں نے چند لفظوں میں میرے عزیزو آپ کو بہت سارے فتنوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے تو اپنا سینہ کھول کے جو کچھ تھا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس قوم کو برباد کر دیا چسکوں نے، چسکے لگ گئے اس قوم کو۔ محرم الحرام آئے گا تو یہ مرثیے سننے لگ جائیں گے، کوئی اور مہینہ آ جائے گا تو اور سننے لگ جائیں گے۔ آج کل سیاست کا ماحول چل رہا ہے تو شرم ہی نہیں آتی، رمضان شریف کا مہینہ گانے چل رہے ہیں، اعلانیہ رات، یہاں تماشا لگا ہوا تھا ہمارے قریب، یہاں لوگ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، نماز عشاء پڑھ رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں مسجدوں میں۔ میں سوچ رہا تھا ہم تو 2-4 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں، جو مسجدیں بیچارے قریب ہوں گی، جو ان کے نمازی ہوں گے، ان کی حالت کیا ہوگی بیچاروں کی؟ وہ نماز عشاء کیسے ادا کر رہے ہوں گے؟ جو مصلوں پہ کھڑے ہو کے قرآن سنا رہے ہیں، ان کی حالت کیا ہوگی بیچاروں کی؟ کہ ایک طرف اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے اور ایک طرف جو ہے وہ کانوں میں جو ہے وہ گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ابتدا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ سارے ہی ایک جیسے ہیں۔ میں نے ابتدا میں پہلے جمعے کہا تھا کہ ہم کسی سے مطمئن نہیں، نہ کسی سے متاثر، نہ کسی کے ڈیفینڈر۔ ہم پسند اسے کریں گے میرے عزیزو جو رسول اللہ کے دین کی بات کرے گا، جو اللہ رب العالمین کے قرآن کی بات کرے گا، اور جو ابتدا ایک آیت سے کر کے آگے 10 گھنٹے جو ہے وہ گانے چلا کے لڑکیاں نچواتا رہے اور خود بھی بھنگڑے ڈالتا رہے اور اوروں کو بھی بے حیائی کا سبق پڑھاتا رہے، وہ ہمارا محب نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا محبوب نہیں ہو سکتا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنا اصول دوستی کوثر اتنا سا ہے کہ جو ان سے بے تعلق ہوا ہمارا ہو نہیں سکتا۔ میں آپ کے ایمانوں کو تھوڑا سا تازہ کرنے کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں لے چلوں۔ فرماتے ہیں میری 3 ہی خواہشیں ہیں، بات کروں تو محبوب کا نام لوں، آنکھ کھولوں تو جلوہ مصطفیٰ دیکھوں، رب مجھے مال عطا کرے تو رسول اللہ کے قدموں پہ نچھاور کر دوں۔ یہ ہے ایمان والا۔ ہاں میرے عزیزو، یہ ہے ایمان والا۔ ہمیں اپنا تھوڑا تھوڑا احتساب کرنا چاہیے۔ میں کسی وڈیرے کی مخالفت نہیں کر رہا، نہ کسی سے عداوت رکھ رہا ہوں، ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں کسی سے عداوت رکھنے کی، کسی سیاست رکھنے کی، اس لیے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ رب تعالیٰ نے جو پاک ہستیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں، جو محبوب ہمیں عطا فرمائے، ان کی شانیں اتنی عرفہ والا، ہم انہی کی ذاتوں میں توجہ کرتے رہیں، غور و خوض کرتے رہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، رب تعالیٰ نے جو ان کو شانیں عطا فرمائی ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی، تو پھر ہمیں ان پاک ہستیوں کو چھوڑ کے ان کی طرف آنے کی ضرورت کیا ہے؟ آتے صرف اس لیے ہیں تاکہ ہماری قوم کی آنکھیں کھل جائیں۔ نہیں اب آپ چپ ہو گئے۔ تھوڑا تھوڑا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کہیں خواب غفلت کا شکار نہ ہو جائیں، آپ کو یہ احساس رہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا ہے تو مقصد کیا ہے ہمارے بھیجنے کا، اور پھر ہم جب یہاں 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال زندگی گزار کے جائیں گے تو آگے ہم نے جواب دینا ہے، اور اس جواب کی تیاری کے لیے یہ ہے میرے عزیزو، دل میں خیال رہے تو رسول اللہ کا رہے، عقل میں تصور رہے تو رسول اللہ کا رہے، زبان پر ذکر رہے تو آمنہ کے لال کا رہے، اور اگر زبانیں دائیں بائیں کھلنے شروع ہو جائیں۔ میں یہاں دیکھتا ہوں روزانہ لوگ لڑتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک ٹی وی پہ خبر دیکھ رہا تھا کہ کسی فیکٹری میں 2 لوگ آپس میں لڑے مزدور تھے، ایک نے کوئی راڈ اٹھا کے دوسرے کے سر پہ مارا اور دوسرا جو تھا وہ مر گیا موقع پہ ہی۔ ہاسپٹل لے کے گئے، ڈاکٹر نے تصدیق کر دی کہ جناب یہ پہنچ گئے ہوئے ہیں، اور واقعی پہنچ جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ جو پہنچے ہوئوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا وہ پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اب وہ پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں، کوئی لندن میں پہنچا ہوا ہے جی، اور کوئی جو ہے وہ کسی پہاڑیوں میں پہنچا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو ان تک پہنچے گا وہ پھر پہنچ ہی جائے گا، اور حق بھی بنتا ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا اپنی قوم سے کہ قوم آنکھیں کھولے اور ان کو اب پہنچانا شروع کرے، ان کو اب پہنچانا شروع کرے، اس لیے کہ ہماری پنجابی کی کہاوت ہے، کہتے ہیں کتا پاگل ہو گیا جی مار چھڑو، کوئی نہیں سمجھ آئی تو آنو، اور کتے کو اس وقت ہی گھر میں رکھا جاتا ہے، اتنی دیر ہی رکھا جاتا ہے جب تک سیاڑا ہو، گھر کا محافظ ہو، اور جب کوئی جا کے کہے کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، اور کوئی انڈیا کو راز دے، کوئی اپنی ایجنسیوں کے خلاف بولے، کوئی اپنی فوج کے خلاف مومنٹم کھڑا کرے، لوگوں کو سڑکوں پہ لائے، سمجھ لو پاگل ہو گئے ہیں۔ اور ساری دنیا کا اصول یہ ہے جب تک سیانے ہیں گھر میں رکھو، جب پاگل ہو جائیں تو کیا کرو؟ نہیں تُسے بولے نہیں، جب پاگل ہو جائیں تو کیا کرو؟ مار دو۔ اب قوم کو آنکھیں کھولنی چاہیے تھوڑی تھوڑی۔ میرے عزیزان ذی وقار، تیسرا جمعہ شریف
मौला कायनात हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आपको ले जाना चाहता हूँ। ये थोड़ी सी तमीद मैंने इसलिए बांधी है कि जिस बारगाह का जिक्र सुनना है ना आपने, जिस बारगाह में हाजिर होना है, जिस पाक हस्ती का नाम लेना है, नाम सुनना है, उसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि आपने जब उनके यहाँ जाना है तो फिर पाक साफ होके जाएं। साढ़े बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते सन, फरमाया मेरे को इको ही दिल है ओ मैं फ़कत रसूलुल्लाह वास्ते रखा हुआ है, इको ही दिल है। एक दिल अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया, आपके इधर और इधर दो दिल नहीं, एक ही दिल है। उस एक दिल में जब खालिस रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह की निस्बतों का प्यार आ जाता है, मेरे अजीज़ो, बंदा मोमिन का ज़हन और उसका दिल फिर काबिल बनता है पाकों का जिक्र सुने। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप नाराज़ तो ना हुए? नहीं, हो गए हैं नाराज़। आप नाराज़ ना हुआ करें, हम आपके हमदर्द हैं। और मैं आपको अक्सर मोहब्बत से कहा करता हूँ कि हम वो मुआलिज हैं जो फ्री इलाज करते हैं, जिनको हुकूमतें सरकारी ख़जानों से लाखों की फ़ीसें देती हैं ना डॉक्टरों को, वो भी मरीज़ को हाथ नहीं लगाते, नेड़े नहीं आने देते, कहते हैं मुंह खोल, बैटरी मारते हैं दूर से। ऐसे ही होता है ना, परा मुंह करके, खांसी करें ज़रा उस तरफ मुंह करके, हैं, सांस लें ज़रा हल्का सा ज़ोर से, लेकिन मुंह मेरी तरफ नहीं करना, उस तरफ करके। हम वो मुआलिज हैं कि जो अपनी कौम का इलाज करते हैं और फी सबीलिल्लाह करते हैं। इसलिए मरीज़ अगर अपने मुआलिजों से नाराज़ होने लग जाएंगे तो फिर तो मर्ज़ बढ़ता जाएगा ना। और यही वजह है कि हमारे बड़ों ने 10 लाख जानों की कुर्बानियाँ पेश की थीं कुरान के निज़ाम के लिए। हमारे बड़ों ने 10 लाख कुर्बानियाँ पेश की थी रसूलुल्लाह के दीन के लिए, वो दीन जिसके लिए सरकार ने यहाँ पत्थर खाए, वो दीन जिसके लिए सरकार ने अपना घर बार छोड़ा, अपनी सहाबा किराम की एक बड़ी जमात के अफराद को जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। उस दीन के निफाज के लिए हमारे लोगों ने 10 लाख कुर्बानियाँ दी थी, हमारे बुजुर्गों ने। और चूँकि मर्ज़ ज़्यादा था और मुआलिज शायद सुस्त थे, नतीजा ये निकला कि 70 साल गुजर गए, इस मुल्क में लाड में काले का कानून तो मौजूद है, कुरान का कानून मौजूद नहीं। और यही हमारी परेशानियों का सारा बुनियाद है, सबब है, यही हमारी तकलीफ़ों की बुनियाद बनती है कि जिस दिन ये कौम लाड में काले के कानून के खिलाफ खड़ी हो गई और इस कौम के एक हाथ में अल्लाह का कुरान और इस कौम के दूसरे हाथ में रसूलुल्लाह का फरमान आ गया, फिर इंशाअल्लाह लाड में काले का कानून भी ज़मीन बोस हो जाएगा और उस कौम के सारे ये मुहाफ़िज़ जो तक़द्दुस का सबक पढ़ाते हैं, ये भी इंशाअल्लाह ज़मीन बोस हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि दिल पाक हो जाए, दिल ब महबूब एजाज़ी बस्ता ऐन करके दिल पाक हो जाए।